من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے ایک دن اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ نے عرض کیا، عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ تو مجھے اجازت دے، مجھے چھوڑ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے اور جو چیز آپ کو پسند ہے مجھے وہ پسند ہے، جس چیز میں آپ خوش ہیں تو میں بھی اسی میں خوش ہوں، میں بھی راضی ہوں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھے، وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز شروع کر دی اور دکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں اور روئے جا رہے ہیں اور آپ کی ہچکی نہیں رک رہی۔ پھر کچھ دیر بعد دیکھا تو آپ کی جو داڑھی مبارک تار ہو گئی رونے کی وجہ سے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا ثم بکا حتی بل الارض، اور پھر دیکھا کہ زمین پر رونے کے قطرے گر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں رات گزر گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول، اور آپ نے اذان دی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول کیا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو پہلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں اور میرے پاس ایک ایت آئی ہے آج رات کو، اور وہ اس میں یہ چیز ہے، یہ ویل لمن قرأہا، اس شخص کے لیے بربادی ہے جس نے ان کو پڑھا، قرآن کے آیات کو پڑھا، ولم یتفکر فیہ، اس میں تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا۔ اسی حالت میں، اور یہ آیت کون سی ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے، اس کو جو بنایا ہے، اس کی تخلیق جو کی ہے، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا جو اختلاف ہے، آنا جانا ہے، لآیات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، اور جو سورج دن رات آگے پیچھے آ جا رہے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ اولی الالباب، جو صاف عقل والے ہیں، جو گندی عقل والے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو عقل والے ہیں، جس میں دماغ ہے، جو سوچ و فکر و غور و فکر کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، علی جنوبہم یتفکرون، اور لیٹے ہوئے ہوں، کھڑے ہوں، کسی بھی حالت میں اپنے کام پر، کام کاج پر ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے آسمان اور زمین کو جو پیدائش کی، پیدا کیا ہے، جو بنایا ہے، اس کو ایسے نہیں بنا دیا، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اس بات سے صرف یہ جو میں نے بات حدیث اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی ہے، اس میں آپ نے آخر میں یہ کہا کہ ویل لمن قرأہا ولم یتفکر فیہا، اس شخص کے لیے بربادی ہے جس نے قرآن پاک کو پڑھا، ان آیات کو پڑھا، اس میں غور و فکر و تدبر نہیں کیا۔ اب ہم نے رمضان ہے یا رمضان کے علاوہ ہے، دنیا میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس میں غور و فکر کتنا انسان کرتا ہے؟ ایسے ہی خاموشی سے جس طرح ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اللہ کی بات کو دیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، جو ہمارے لیے
ایک قانون حیات ہے، زندگی گزارنے کے جس میں طریقے ہیں، تو ویسے ہی ہم اس کو پڑھتے رہیں گے۔ جو ورد وظائف کرتے ہیں، مثلا ایک مثال دیتا ہوں، انسان جو بھی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو استغفار کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ سے آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ اس کی ورد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ 100 مرتبہ تک روزانہ کے حساب سے ورد کیا کرتے تھے۔ بات دیکھنی یہ ہے کہ استغفر اللہ بغیر سوچے سمجھے آدمی کیا ہی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اس کی توبہ کرتا ہوں۔ جو آدمی نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اس کو سوچ کر سمجھ کر، یہ کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کمٹمنٹ کا ہے، اللہ میں جو مجھ سے غلطیاں ہوگی، جو مجھ سے گناہ ہوگا وہ تو مجھے معاف کر دے، آئندہ نہ کرنے کا میں اس سے کمٹمنٹ پورا وعدہ کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں تو انسان نے کسی کی دولت ہلچائی ہوتی ہے، کسی کی دکان پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، کسی کی زمین ہتھے لگائی ہوتی ہے، کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں، کسی کے ہزار چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو دی ہوتی ہے، اور لیکن وہ چیز اس کو دینے کی اس کے پاس ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور کسی کی بےزتی کی ہوئی ہے، کسی کو تذلیل کیا ہوا ہے، کسی کے معاملات اس نے اپنی چدراہٹ، اپنی طاقت کی وجہ سے اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا، لیکن اس کو خیال اگر آ جاتا ہے تو اس کو چاہے گے کہ وہ جا کر وہ فیل جو اس کی چیز کسی نے ماری ہوئی ہے، جہاں پہ اس کے پیسے نہیں دیے ہوئے، یا کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہے، یا کسی دکان پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یا کسی کی حد کی عزت کی ہوئی ہے، جا کر اس کے معافی مانگے، جا کر اس کا حق اس کو دے گا، تو پھر جا کر استغفر اللہ و اتوب الیہ کا تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس چیز کے اوپر انسان اڑا رہے تو پھر اس کے لیے یہ کیا چیز ہے، مطلب اڑا رہنا، سال دل میں دل میں یہ آدمی سوچ رہا ہے میں یہ اس کو میں ہتھیائے رکھوں گا، ساتھ استغفر اللہ کہوں گا، اور میں اللہ سے حج کراؤں گا، معافی مانگ لوں گا، تو یہ ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس شخص نے اپنے بندوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں وہ اس کو دینے پڑیں گے۔ اس طرح قرآن پاک میں آتا ہے، جو لوگ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کو ان سے غلطی ہوتی ہے، اور ظلموا انفسہم، اور اپنے جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ کو فوراً ان کو جب یاد آتا ہے میں تو غلطی کر بیٹھا ہوں، میں نے ظلم کر لیا ہے، اور فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی معافی مانگتے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کا گناہ کون معاف کرے گا اللہ کے سوا، صرف اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو غلطی کر بیٹھتے ہیں اس کے اوپر اڑے نہیں رہتے، اس کے اوپر بندھے نہیں رہتے، بھئی میں نے تو کر دیے، جو کرنا تو بھائی تم کر لو، تو ساتھ کہے یا استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ غلطی کی ہوئی ہے، کسی پر ظلم کیا ہوا ہے، کہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو کہتا ہے میں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور اڑا بھی ہوا ہے، ساتھ ساتھ وہ غلطی دہرائے جا رہا ہے، ساتھ کیے بھی جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا ترحموا، یعنی رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم کرے گا، واغفروا یغفر لکم، لوگوں کو معاف کرو اللہ بھی تم کو معافی مانگو اللہ بھی تم کو معاف کر دے گا۔ ویل، اور تباہی اس شخص کے لیے، للمصرین، جو اپنے گناہ پر، اپنی بے حیائی پر، اپنی غلطی پر اڑے رہتے ہیں، علی ما فعلوا وہم یعلمون، جو انہوں نے کیا اس کو پتہ بھی ہے اور اس کے اوپر اڑے ہوئے بھی ہیں، اور مختلف کی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جن لوگوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں کے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جب تک اس جہان میں ہیں، یا پر اس جہان زندہ ہے، ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے،
اور جان بوجھ کر میں معافی مانگ لوں گا تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ویسے اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ معاف کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لازماً معاف کریں گے۔ یغفر ان اللہ یغفر الذنوب، جو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معافی کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ آگے اس کے بعد 2 آیات اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انیبو الی ربکم واسلموا لہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، الی ربکم واسلموا لہ، اس کے نیچے یعنی اپنے آپ کو سلنڈر کر دو اپنے اللہ کی طرف۔ وہی اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سلنڈر کرتے ہیں، آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد تو کوئی نہیں کی جائے گی۔ پھر آگے پھر فرما دیا واتبعوا احسن ما انزل علیکم، جو تم پر قرآن پاک اتارا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے، بہترین سے اس کی تم نے اتباع کرنی ہے، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کر پڑھ کر پھر اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر یکدم اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہ چلے، انتظار کر رہا ہے جی ابھی تو میں غلطی کر رہا ہوں، ابھی بہت لمبی زندگی پڑی ہے، معافی مانگ لیں گے، پھر مانگ لیں گے، پھر اس طرح یکدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی کا اور انسان پر پکڑا جاتی ہے۔ اور فرمایا ایک جگہ پہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ بدعہدی نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور لوگوں کو حقوق و غصب نہیں کرنا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، لوگوں کی عزت پر حملہ نہیں کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی وہ انسان کی ودیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما آمن بالقرآن، وہ اس کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ من استحل محارمہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے اوپر جس نے ان کو اپنے اوپر حرام ان کو حلال کر لیا، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حلال کیا، جو حلال کی ان کو اوپر حرام کرے، اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چلتا رہتا ہے، کیونکہ کل کو قرآن انسان کے اوپر حجت ہوگا، انسانوں اور جنوں کے حق میں یا ان کے خلاف قرآن پاک گواہی دے گا، کیونکہ ہوا حبل المتین و صراط المستقیم، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ اس کی جڑی ہوئی یہ بات، جو اللہ کی جو رسی ہے اس کے اوپر ہم چلیں گے، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، ویسے ہی اگر پڑھتے رہیں گے ثواب لازماً ہوگا۔ اور اس کا حال جو آدمی قرآن پاک کی مخالفت کرے گا اور اس کے احکام کو پس پشت ڈالے گا، اس کی آیات کو نیچا کرنے کے دکھائے گا، تو پھر اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایک شخص نے ایک نوکر رکھا ہوا ہے، اس کی ایک بات نہ مانے تو وہ کیا کرتا ہے، تو ہم جب کہ ہم اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی بندگی کے لیے، اس کی نوکری کے لیے، اس کے سارے احکام کو بجا لانے کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جو اپنی ضروریات ہے اس کو بھی اس کے احکام کے نیچے رہ کر وہ زندگی گزارے گا۔ اس لیے ہمیں جب بھی قرآن پاک میں یا کوئی اورات پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں، نماز میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، ان الفاظ کو ان کے مفہوم کو سامنے رکھنا چاہیے، میں اس سے بات کیا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو یہ الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں، ان کے مفہوم کو دماغ میں سوچ میں رکھ کر اپنے دل میں پوست کر کے پھر یہ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ قبولیت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے۔ جو بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی الفاظ ادا کریں، جو بھی اللہ سے معافی مانگے، جو بھی دعائیں کریں، جو قرآن پاک ہم پڑھیں، تو لازمی ہے کہ ہم ان الفاظ کو سمجھ رہے ہوں، ان کے مفہوم کو سمجھ رہے ہوں۔ ضروری نہیں ہے، اب تو اتنا ہے کہ اردو میں اور ساتھ تراجم مل جاتے ہیں،
اور ضروری ہے کہ انسان کو جو بھی الفاظ ادا کرے، جس طرح ہم آپس میں بات کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ ہمارے سامنے ہے، اور اس سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہماری سن رہا ہے، اور ابھی بھی ہم جو بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، مسلمانوں پر یہ پیغام دیا کہ جو بھی جس چیز کو پتہ ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر کسی آدمی کو ایک بات کا بھی پتہ ہو، وہ لازماً اس کو واضح اور کھول کر آگے تک پہنچائے، اور جو اپنے پاس سے ٹکوسلے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور اس کا لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہمیں سوچ کر جو کلمات ادا کرتے ہیں وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، اور جو کمٹمنٹ جو اللہ سے جو وعدہ آدمی کیا ہوتا ہے، جو بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، تاکہ ہماری آخرت بھی صحیح رہے اور اس دنیا کی زندگی بھی صحیح رہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔